میں سلمان خواجہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آج ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے آئین اور اسلامی تعلیمات دونوں انصاف، رواداری اور انسانی وقار پر زور دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان اصولوں کو عملی طور پر کیسے فروغ دیا جا سکتا بیٹا دنیا کا کون سا آئین ایسا ہے، کون سا قانون ایسا ہے، کون سا مذہب ایسا ہے جس میں یہ ساری باتیں موجود نہیں ہیں؟ تو یہ ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اسلامی قانون ہے اور اسلامی قانون کے اندر یہ رواداری ہے، تو یہ رواداری کی وجہ سے یہاں رواداری ہونی چاہیے۔ تو یہ تو دنیا کے کسی قانون میں بھی ایسا نہیں ہے کہ رواداری نہیں ہونی چاہیے۔ کسی قانون میں یہ لکھا ہوا کہ اقلیتوں کو رگڑ کے رکھے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو اصل میں بات یہ قانون میں لکھنے والی بات بالکل درست ہے، لکھی ہونی چاہیے، اصل بات لوگوں کے رویے کی ہو، اور لوگوں کا رویہ ہم سمجھتے ہیں قانون سے چینج ہو جاتا ہے۔ قانون سے لوگوں کا رویہ نہیں چینج ہوتا۔ قانون بہت ضروری ہے۔ قانون ایک نا ہمیں ایک گارڈ مہیا کرتا ہے۔ اب قانون ہوتا ہے کہ سپیڈ 120 سے زیادہ نہیں ہوگی تو جرمانہ ہو جائے تو لوگ دھیان کرتے ہیں، یا کم از کم اس رینج میں آ کے دھیان کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو ہی وہ رینج گزرتی ہے پھر سپیڈ اپ کر دیتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی تربیت اس طریقے سے ہو کہ اس کو خود لگے کہ میں نے 120 سے اوپر گاڑی نہیں چلانی کیونکہ میرا اپنا نقصان ہے، پھر یہ اصول کے خلاف ہے اور یہ غلط بات ہے۔ تو لہذا یہ مسیحیوں کے حقوق اور باقی اقلیتوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق اور مزدوروں کے حقوق، یہ ساری کی ساری باتیں ایک نتشے، ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، آپ کو پتا ہے جس کو نیچے بھی کہتے ہیں، وہ یہ کہتا تھا کہ مساوات، حقوق، یہ کمزور آدمی کی کرائی ہوتی ہے۔ جو جس نے حقوق دینے ہوتے ہیں نا اس کا یہ پرابلم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جس کو نہیں مل رہے ہوتے نا، یہ اس کا شور بچانا ہوتا ہے، حقوق ملنے چاہیے، یہ ملنے چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسانوں کو امپاور کیا جائے اور ہم نیچے سے شروع کریں اور لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو وہ بغیر کسی قانونی پریشر کے اندر کی مورل پریشر سے اس کو سیکھیں۔ یہ کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے جہاں تمام شہری مذہب سے بالا تر ہو کر برابر سمجھے جائیں، حکومت، تعلیمی اداروں اور مذہبی قیادت کو کیا کردار کرنا چاہیے؟ حکومت، مذہبی ادارے، قرارداد، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق انڈیویجول کی پرسنل گرومنگ کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ماحول ہے، آپ کے گھر میں کیا رواداری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، کم از کم جتنے مذہبی فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف آگ نہ لگائیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ کریٹ کریں۔ لیکن یہ جو خیال ہے نا کہ میں حکومت کو کنونس کر دوں اور میں جو ہوں یہ مذہبی ان کو جو بڑے لیڈروں کو کنونس کر دوں اور اس کے بعد ساری رواداری ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا تو 80 سال میں ہونا جاتا ابھی تک۔ یہ اسی وقت ہوگا جب انڈیویجول انسان پر تربیت کی جائے گی، اور یہ شارٹ ٹرم پرابلم یہ نہیں ہے مسئلہ کہ آپ آج شروع کریں اور 6 مہینے بعد سوری یہاں امن سکون چین ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ یہ ویلیو سسٹم، تہذیب بننے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں، ڈیکڈز لگ جاتے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ ہے میرا خیال۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے آپ پاکستان میں مسیحی اقلیتوں کو موجودہ صورتحال کیسے دیکھتے ہیں، اور ان کی بنیادی حقوق، مساوی شہریت کے اصولوں پر مؤثر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹا یہ تو سب کو معلوم ہی ہے، یہ تو سب کچھ معلوم ہی ہے کہ ہر شخص کو جو اس کے بنیادی حقوق جو آئین پاکستان میں لکھے ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے، اور اس کا تعلق اس کے مذہب سے نہیں ہے۔ اس کے مذہب میں جو بھی خانہ ہوگا، جو ایک بنیادی حقوق کسی پاکستانی شہری کا حق ہے، وہ اس کا بھی حق ہونا چاہیے۔ تو یہ تو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے، اس کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہونی بات ہے، یہ اسٹیبلشڈ ہے آلریڈی۔ صرف جو مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کی اس حساب سے تربیت ہوئی ہے یا اس لحاظ سے ان کی تربیت نہیں ہوئی، مسئلہ یہ ہے۔ تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ آپ اور میں کریں گے، اور کون کرے گا؟ یہ تعلیمی اداروں کا بہت بڑا۔ تعلیمی اداروں نے، مجھے بتائیے، آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے اسلامیات میں پڑھا تھا کہ میں اپنے والدین کی عزت کروں؟ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ مطالعہ پاکستان میں لکھا تھا کہ میں مدد کروں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے اندر ایک ماحول تھا، آپ کے ارد گرد ملنے والوں کا یہ ماحول تھا۔ تعلیمی اداروں کے ذریعے سے اگر آپ لوگوں کے کردار کی تشکیل کرانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بیوقوفی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے صرف ایک ڈگری دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نا نوکری لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ بچہ اسکول میں داخل کراتے ہیں تو آپ کے خیال میں ٹیچر کو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ بچہ داخل کرانے جا رہا ہوں، اس کو با کردار انسان بنائیے گا؟ کوئی بھی نہیں کہتا، وہ تو کہتے ہیں اس کے نمبر زیادہ آنے چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے دماغ میں ایسا ہے نا کہ یہ ادارے بنائیں گے، وہ ادارے نہیں بناتے، ماں باپ بناتے ہیں۔ ماں باپ بنا کے
آٹا گوندھ کے دیتے ہیں, وہ گوندا ہوا آٹا استادوں کے پاس جاتا ہے, پھر استادوں کی تربیت وہ اسی روٹی پکاتے ہیں. تو اگر شروع کا آٹا ہی صحیح گوندا ہوا نہ ہو تو جو مرضی آپ کرتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کے لیے سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ کو, بے شک سب سے اہم بات ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی اتنی تربیت کریں کہ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہو تو ان کو پتا ہو کہ 5-7 سال اس کو کس ماحول میں رکھنا ہے. اور دوسری جو ہمارے معاشرے میں تربیت کی ضرورت ہے وہ ہمارے ٹیچرز, پہلے پیرنٹس پھر ٹیچرز, کیونکہ اس کے بعد بچہ ٹیچرز کے پاس جاتا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر ٹیچر کی تنخواہ جو ہے وہ کم از کم ایک MNA MPA کے برابر ہونی چاہیے. MNA MPA کیا بناتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, پاگل بناتا ہے. تو ٹیچر جو ہیں وہ بناتے ہیں. تو اب معاشرے کے اندر ٹیچر کو عزت دیں. جی, ٹیچر کو کہے نا السلام علیکم جی میں ٹیچر ہوں, لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. ایسے ہی ہے, اور دنیا میں ایسا ہوتا بھی ہے, بہت رسپیکٹ ملتی ہے باہر. ہاں تو اس لیے حکومت کیا کر سکتی ہے, ٹیچرز کو رسپیکٹ دے. ٹیچر ایسا ہو کہ بندہ کہے یار سب سے پہلے میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, ٹیچر نہ بن سکا تو میں ڈاکٹر بن جاؤں گا, پھر نہ بن سکا پھر یا میں انجینئر بن جاؤں گا. پہلی پرائورٹی ٹیچر بننے کی ہو. تو اس لیے یہ ہے مسئلہ. تو اگر آپ ٹیچر کو دیں گے, بیچارہ وہ ایک چھوٹا اسسٹنٹ کمشنر جا کے ہیڈ ماسٹر کو وہاں سے بے دخل کر دے گا اور ٹیچر کی کوئی عزت ہی نہیں ہوگی. کسی دفتر میں جا کے السلام علیکم جی میں اسکول ٹیچر ہوں, تو پھر کیا ہوا, اور آگے میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں, سارے روح کھڑے ہو جائیں گے. کوئی کیا ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر, 7th گریڈ کا افسر ہی ہوتا ہے نا. تو آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ پتہ نہیں اب کیا اس کے سرخاب کے پر لگ گئے. تو یہ جو ایک ٹیچر ہے جو لوگوں کو بنا رہا ہے, اس لیے آپ معاشرے میں جب بھی بیٹا تبدیلی لانا چاہیے, اور خاص طور پہ آپ جیسے نوجوان جو اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ کہتے ہیں, یاد رکھیں کہ اپنی انرجیز کو ویسٹ نہ کریں. کئی جگہوں پر ہم جلوس نکال دیا, جلسے کر دی, ادھر فلانا کر دیا, میٹنگ کرا دی, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں تسلی ہوتی ہے بڑا کچھ ہو گیا, بڑا کچھ ہو گیا, فلاں MPA کو بھی میں نے بلا لیا, فلاں, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. اس کے مقابلے میں چپ چپا کے نیچے لیول پر آپ لوگوں کی وہ کریں. آپ اکثر میرے ساتھ کرسچنس کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو لینا ایک کمیونٹی لیں, اس میں ان کو لے کے ان کو بزنس کے لیے کھڑا کریں. یہاں ایک جگہ پر فوڈ کورٹ بنا کے دیں, انہیں کہیں یہ سموسے جو بنائے گا نا یہ ہمارا بھائی ہے, اسی طریقے سے یہ حلال طریقے سے بنا رہا ہے, تو اس کے ہاتھ کے بنے ہونے سے کوئی یہ حرام نہیں ہو جاتا. یہ کرسچن کے ہاتھ کے بنے, کھاؤ سارے لوگ, خود بیٹھ کے کھانا وہیں کھائیں آپ, اس کے ساتھ ایک گلاس کے اندر پانی پئیں, اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو میرا بھائی ہے یہ, میں اس کے ساتھ پی رہا ہوں, ایک گلاس پی رہا ہوں. یہ رول ماڈلنگ سے ہوتا ہے, نعروں سے نہیں ہوتا. اچھا, اپنے اینڈ سے تو میں ظاہر آپ تو کرتے ہی ہیں, میرا مطلب ہے اس طرح کے بہت سارے لوگ چاہیے. آپ کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. ایک سوال اور کر لیں کیونکہ کچھ مہمان آ گئے. اچھا, یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے سوال کہ آپ, ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں یہ پیرنٹنگ پہ, آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ آپ پیرنٹنگ پہ کس طرح اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کا ویژن کیا ہے اس کے اوپر. بیٹا ایسا ہے کہ پہلے تو میں رینڈم کرتا تھا, اب 3-4 ورٹیکلز ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں. ایک تو میری کتاب ہے پیرنٹنگ کے اوپر, وہ کتاب اکیلی اتنی شاید فائدہ مند نہ ہو, اس کے ساتھ ہمارے پیرنٹنگ کے کورسز ہیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں, وہ کورسز ہیں. اس کے علاوہ میں پاکستان میں اور بس فارغ ہونے لگا ہوں, پاکستان میں, پاکستان کے باہر پیرنٹنگ کی ورک شاپس کراتا ہوں, جس کے اندر لوگ آتے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ آتے ہیں, وہ ورک شاپس کراتا ہوں. اس کے علاوہ میں اوور آل ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اب ماشاءاللہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے ہمارے کورسز کو اڈیپٹ کیا ہوا ہے, اور وہ پھر جیسے کرن فاؤنڈیشن ہے کراچی میں, وہاں وہ پورا کورس ایک بیچ کرتا ہے, پھر میں وہاں جاتا ہوں, ان کا فائنل وہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے پھر, اور وہ ان کے اندر واقعی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ ایک تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں ہوتی, لوگوں کے رویے چینج کرنے کی بات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, سو نائس. جیتے رہو.